بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الذين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الصلوات. اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کریم پروردگار سے دعا گو ہم کہ پروردگار ہمارا اس محفل میں آنا، آپ کا سننا اور پڑھنا اپنی بارگاہ میں مقبول عبادات میں شمار فرمائے. اس ذکر کے صدقے، اس مجلس کے صدقے آپ اور ہماری تمام مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں کو دور فرمائے، ہماری نیک حاجات کو پورا فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. امام کے ظہور کے واسطے صلوات پڑھیں آل محمد. آیت کریمہ جو سرنامے کلام میں رکھی، بسم اللہ، ایک مشہور اور معروف آیت ہے کہ جس کی تمہید کی بھی ضرورت نہیں، لیکن جو بیان کیا جاتا ہے ایک پہلو بہت مشہور ہے، ایک دیگر پہلو بھی ہے جو اس کے اوپر روشنی ڈالنے سے پہلے کچھ ہجرت کے واقعے کے جو پس منظر ہے چاہتا ہوں کہ اسے بھی بیان کر دیا. ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مکے سے مدینے کی طرف کی تھی، اس ہجرت سے پہلے یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا نہیں گیا، کئی مرتبہ کہا گیا. حالات کچھ اس طرح سے تھے کہ حضور پاک کو دعوت دی گئی تھی کہ آپ آئیں ہجرت، لیکن وہ نبی جو نطق بغیر اذن خداوندی نہ کرے، وہ ہجرت بغیر اذن خداوندی کیسے کر سکتا؟ مدینہ کے ارد گرد کچھ یہودیوں نے قلعے بنائے ہوئے تھے، بڑے بڑے محل بنائے ہوئے تھے. یہودیوں کو ایک بدعا تھی کہ آپ کو ٹھکانہ نہیں ملنا. اس بدعا کے اثر سے وہ در بدر رہتے تھے، لیکن ان کے ہاں کیونکہ اہل کتاب تھے، کچھ ایسے علماء گزرے کہ جن کے علم کی مثال اس دور میں بھی نہیں مل سکتی، اتنے بڑے عالم تھے. ان عالموں میں سے اگر آپ اس خود بنی اسرائیل کے دور، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی لے لیں، بنی اسرائیل کے علماء کی بات کر رہا ہوں، ان کے دور کا ہی اگر آپ مشاہدہ کر لیں تو دیکھیں گے 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ گیا کوہ طور پہ، پیچھے سے اس نے ایسی انجینئر اور اپنے علم کا ایسا کمال دکھایا کہ اتنا خوبصورت بچڑا بنایا کہ آج کے دور میں سونے کا ایسا شاید کوئی بچڑا نہ بنا سکے، اور اس کے اندر وہ چیز ڈال دی جس کی وجہ سے اس بچڑے سے بچڑے کی آواز نکلنے لگی. کوئی ہے اس دور میں ایسا انجینئر جو بچڑے سے آواز پیدا کر کے دکھایا؟ اس طریقے سے بغیر سیل اور بیٹری کے. ہمارے یہاں تو لاؤڈ بیٹری ریکارڈنگ کر کے ڈال دیا جاتا ہے، لیکن اس دور میں اس نے کہا نہیں، میں نے اپنے علم سے دیکھا کہ ایک رسول تھا، اس کے قدموں کا نشان تھے، اس سے میں نے استفادہ کرتے ہوئے اس بچڑے کے اندر یہ آواز پیدا کی. تو اس کے آگے جب نذرانہ رکھتے بچڑے کے آگے تو وہ آواز نکالتا، لوگ سمجھتے ہمارا نذرانہ قبول ہو گیا، اور جب آواز نہ نکالتا بندے سمجھتے ناراض ہے خدا ہم سے. تو بنی اسرائیل کے ان علماء میں سے انہوں نے یہ کہا کہ پیشن گوئی کی کہ ابھی ایک آخری نبی آنا ہے، اس کے بعد ہم سے یہ بددعا کا اثر ختم ہو جائے گا، ہم اس کی حمایت کریں گے. جو ہم نے بنی اسرائیل انبیاء پہ جو ظلم کیے، جو نافرمانیاں کی،
اگر وہ ختم ہوں گی تو فقط اور فقط اس آخری نبی کی دعا سے ختم ہو سکتی ہے، ورنہ ہم ہمیشہ کہیں اپنا ٹھکانہ نہیں بنا سکتے۔ اس نے پیشن گوئی کی کہ نبی کا آنا ہوگا مکہ میں، اور مکہ سے چھوڑ کے مدینے میں آئیں گے، مدینے میں ہم جا کر اس کی مدد کریں گے، وہ مدد کرنے والے ہم بنیں گے، کوئی اور نہیں۔ اتنی اس نے پیشن گوئی، قلعے بنائے بڑے بڑے، خیبر کے نزدیک دوسرے بنی قریظہ کے، حوائط سبع، یہ سب اور سب یہ کیوں؟ اس نبی کی آمد کے لیے۔ اب کیا ہوتا، جو قبیلے تھے مدینے کے ان کے ساتھ ہمیشہ ٹکراؤ ہو جاتا، جب ٹکراؤ ہو جاتا، یہ مالدار تھے، یہ سود پہ پیسے دیتے تھے، لیکن مدینے والے کبھی کبھی وہ پیسے واپس نہیں کرتے۔ گاؤں والے کتنے بھی طاقت والے ہوں، شہر والوں سے لڑ نہیں سکتے، کہیں گے ٹھیک ہے تم گاؤں میں تو ہم سے، تمہارے جب آئیں گے تو ہم سے تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن تمہیں کبھی نہ کبھی شہر میں ضرور آنا پڑے گا، تجارت کی خاطر، کسی اور غرض کی خاطر، تو آپ دیکھ لیں گے۔ پھر وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ابھی تو آپ ہم کو ہمارے حق نہیں دے رہے، لیکن جب ہمارا نبی آئے گا اس وقت سارے بدلے ہم آپ سے دیں گے۔ مدینے والوں کو یہ دھمکیاں دیا کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے نقل کیا، یعرفونہ کما یعرفون ابناہ، اس نبی کو اس طرح سے جانتے ہیں جس طرح سے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ نبی کے آنے سے پہلے اتنا علم تھا جس طرح سے اپنے بچوں کا علم ہوا۔ اوس اور خزرج کی لڑائی مشہور تھی، اور یہ اہل کتاب جو تھے اتنی ان کو دھمکیاں دیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد کچھ بھی مسئلہ ہوا کرتا اہل مکہ اور اہل مدینہ میں تو فال نکالنے کے لیے اہل کتاب والے کے پاس جاتے، اگر کوئی خواب آ جاتا تو تعبیر نکلوانے کے لیے یہودیوں کے پاس جاتے، اور جو فال وہ نکالتے، جو تعبیر وہ کرتے، ایسا ہی ہوتا۔ اتنے وہ پڑھے لکھے، لیکن ان کو جو تھا وہ تھا کہ آپ کافر ہیں، مدینے والوں کہتے تھے آپ کافر ہیں، اور ہم جو ہے ہم نبی پر ایمان لانے والے ہیں، ہمارے نبی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ نبی نے اعلان نبوت کر دیا مکے میں۔ یہودیوں نے کہا کہ اس کو تو حضرت اسحاق کی نسل میں سے آنا تھا، جو پیشن گوئی تھی، دیکھو ساری پیشن گوئیاں درست، لیکن ایک جگہ پر خطا ہوئی کہ وہ اسماعیل کی نسل سے نہیں ہوگا، اسحاق کی نسل سے۔ یہاں پر ان کی جو خطا ہوئی تھی انہوں نے پھر یہاں پر ٹکر دکھائی، نہیں جو ہماری پیشن گوئی ہے، ہماری پیشن گوئی کبھی غلط گئی نہیں، تو یہ تو اسحاق کی نسل سے آنا تھا، ابراہیم کی نسل سے کیسے آ گیا؟ یہ وہ نبی نہیں ملے۔ لیکن پھر وہ مکے میں جس پہاڑی کا نام لیا کرتے کہ اس پہاڑی سے آئے گا، اسی سے آواز بلند ہوئی۔ چلتے چلتے یہ ہوا کہ یہ باتیں ساری جو تھی، یہ دھمکیاں جو تھی، اہل مدینہ سنا کرتے تھے کہ نبی آئے گا، یوں کرے گا، ہم بدلہ لیں گے۔ اب اوس اور خزرج کو جب پتا چل گیا کہ وہ نبی تو آ گئے، لیکن ان کو کیا ہو گیا ہے، جس کا انتظار یہ کیا کرتے تھے، جس کی دھمکیاں یہ دیا کرتے تھے، جو نشانیاں یہ بیان کیا کرتے تھے، سب تو پوری ہو گئی، اب یہ اس کا استقبال نہیں کر رہے، کیوں نہ ہم جا کر پوچھ کر آ جائیں وہ نبی ہے یا نہیں۔ 2 بندے مدینے سے گئے، پہلے صرف 2 بندے، یہ فقط اس لیے گئے کہ تاکہ ہم اس سے اپنی اس لڑائی کا کوئی حل نکال سکیں۔ 40 سال تک اس کی جو لڑائی جا رہی ہے، جب وہ 2 گئے تو پہلے جا کر سرداروں سے ملے، مکے کے سردار سے، کہ بھائی ایسا ہم نے سنا ہے، اور یہ اہل کتاب جو تھے، آپ کو تو معلوم ہے اہل کتاب جھوٹ نہیں بولتے، جو بولتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو خواب کی تعبیر کرتے وہ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ہم کو اتنا سکھایا ہوا تھا نبی کے بارے میں کہ اب ہم جو ہے ساری نشانیاں پوری ہوتے دیکھ رہے ہیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ اس نبی سے ملے، وہ کہاں ہے؟ سرداروں نے کہا کہ اس کے پاس نہ جانا، یہ تو بالکل جو ہے وہ آپ اگر جائیں گے آپ کو اپنے آبا اجداد کے دین سے ہٹا دے گا، یہ تو بتوں کی مخالفت کرتا ہے۔ اس طرح اتنا ان کو بھرا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آئیں گے تو اس سے نہیں ملیں گے، لیکن ہم کعبے کی زیارت کر کے پھر اپنے گاؤں واپس آئیں گے۔ ان سے کہا اگر کعبے کی زیارت کر لی تو وہاں پر بھی اس کی کچھ آیات سنائی دیں گی آپ نے کوئی بھی آیت سن لی نا، وہ آیت جو اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، تو آپ اپنے دین سے ہٹ جائیں گے۔ انہوں نے کہا پھر تو ہمیں زیارت تو کرنے دینا، کہا ٹھیک ہے بندوبست کرتے ہیں۔ غلاموں سے کہا ان کے کانوں میں روئی ٹھوسیں، اور روئی ٹھوسوا کے پھر ان کو کہا اب جاؤ کعبے۔ لیکن ان کے دل میں اتنا وہ وہم ہو گیا تھا کہ آخر اتنی شدت سے اس کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے، رہا نہیں گیا، کانوں سے روئی ہٹائی، ادھر سے آیت قرآنی آئی۔ اب جب گئے تھے تو وہ مسلمان ہو کر واپس آئے نہ رہے۔ کچھ دن بعد 7 بندے آئے، پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ کی تعلیمات ہے اور ہمیں سکھائیں، ہم آپ پر ایمان لے کر آئے۔ 7 بندے گئے، 2-3 مہینے بعد 70 بندے آئے، پھر وہ گئے 200 بندے آ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے یہاں مسلمان تکلیف میں ہے، ہمارے ہاں بھیج دے، ہم ان کا استقبال کریں۔ اب ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا، کبھی 10 بندے جا رہے ہیں جو تکلیف میں تھے، نہایت شدید تکلیف میں تھے، وہ اذن رسول خدا سے ایک پہلی ہجرت ہو گئی، اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں،
کوئی کبھی 20 بندے جا رہے ہیں. جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو مکے والوں کو بہت تشویش ہو گئی کہ یہاں پہ اس کا نظریہ پھل پھول نہیں رہا تھا. وہ 2 بندے آئے, انہوں نے 2 سے 200 بنا لیا. اب 200 سے بات آگے بڑھ چکی. وہاں پہ اس کا نظریہ بڑھ رہا ہے. یہاں پہ اس نے بہت تبلیغ کی, اس کے بندے نہیں بن رہے تھے جتنی تیزی سے وہاں بن رہے ہیں. اب کوئی ایسا حل کیا جائے کہ اس کے جو نظریہ ہے, اس کا جو مذہب ہے, اس کی روک تھام کی جائے. اب جب آہستہ آہستہ بندے تب ہجرت کرتے جا رہے تھے, ان کو یہ خطرہ پہلے ہی محسوس ہو گیا تھا ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ نبی بھی ہجرت کر کے چلا جائے گا. انہوں نے گھات لگائے کہ اب ہم کو اسے نہیں جانے دینا. جو جائیں چلے جائیں, وہ جا کر وہاں پر محصور ہو جائیں گے, وہ ہم سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے. لیکن یہ نبی اگر چلا گیا پھر کنٹرول میں آنے والا نہیں. یہ وہی بات ہے جو مغیرہ نے کہی تھی, کہ مروان نے کہی تھی کہ اے مغیرہ, اگر حسین اب تجھ سے نکل گیا تو تجھ سے کنٹرول نہیں کر سکے گا, پھر تیرے ہاتھ آنے والا نہیں ہے. یہ ہجرت اور وہ ہجرت, کہ اگر اس نے ہجرت کر لی پھر آپ کے ہاتھ نہیں آنے والا. تو یہاں پر ان کو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ ہجرت ہوگی. یا میں یوں کہہ لوں کہ کسی مخبری کرنے والے نے مخبری کر دی تھی کہ اب رسول کچھ دنوں میں ہجرت کرنے والا, کفار کو بتا دیا. اب ہجرت اس واسطے تھی, یہ آپ نے سنا ہے, اس واسطے ہجرت کی تھی تاکہ اپنی جان بچا لے. ایک اور پہلو ہے کہ نہیں, اس طرح سے نہیں ہے. ہجرت اس واسطے نہیں, ہجرت اس واسطے تھی کہ یہاں پہ میرا پیغام جو ہے وہ پھیل نہیں رہا. اصل پیغام میرا پھیلنا ہے مدینے سے. اور اب ہجرت کر کر حضور پاک نے اپنی جان بچائی نہیں, اپنی جان جوکھن میں ڈالی تھی. کیونکہ اگر ہجرت کرتا ہے تو انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اگر اس نے ہجرت کی تو ہم اس کو ماریں, اس کو باہر نہیں جانے دیں. اس کا دلیل یہ ہے کہ جس دن ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہجرت کرنے والے ہیں اللہ کے رسول, انہوں نے کہا کہ ایسا کرے, اگر ایک قبیلے والے نے مارا تو یہ بنو ہاشم جو ہے وہ بدلہ لیں گے, مل کر ہم مارتے ہیں. بہت سارے قبیلے ملے, وہ انتظار کرتے رہے کہ کب نکلے ہجرت کے لیے رسول تو ہم اس کے اوپر حملہ کریں. جب نکلیں گے تو حملہ کریں گے, جب جائیں گے تو حملہ کریں گے. اگر انہوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا ہی تھا تو جانے کا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے قتل کا پروگرام اس بات پر مبنی تھا کہ ہجرت کریں گے تو ماریں گے ورنہ نہیں ماریں گے. انتظار کرتے رہے. جب ہجرت کی مخبری یقینی ہو گئی کہ اب جا نکلنے والا ہے تو انہوں نے گھیراؤ کر لیا. سارے راستے وغیرہ جو بھی تھے جہاں سے نکلنے کے امکان تھے وہاں پر بندے بٹھا دیے. گھیراؤ تنگ ہوتا گیا, رات ہوئی اور گھیرا تنگ. اب یہ ہو گیا کہ گھر کے قریب سارے آ گئے. اب آخری رات جس خبر کے مطابق جانا ہے اسی میں نکلے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیا انتظام کیا, انتظام دیکھیں. کچھ یہ جو کہتا ہے کہ 3 اشکال سے خالی نہیں. یا تو یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کسی کو نظر نہیں آئے ایسے ہی چلے گئے, نظر ہی نہیں آیا. اور یہ کس طرح سے ہوا؟ کوئی کہتے ہیں کہ سورت پڑھی اور پھونکی تو ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی. یعنی غیر مرئی طریقے سے پروردگار نے اپنے نبی کی حفاظت اس طرح سے کی کہ موجود بھی تھا لیکن آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا تھا. یہ پروردگار کی مصلحت تھی کہ اپنے ہادی کو, اپنے نبی کو, اپنے رہبر کو, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہدہ دیا ہے اسے آنکھوں سے غائب کر کے بھی بچا سکتا ہے. اپنے نبی کی زندگی میں پروردگار نے ایک مثال دی کہ میں اپنے طرف سے بنائے گئے نمائندے کو اس طرح سے بھی بچاتا ہوں کہ وہ کسی کو نظر نہ آئے, جا بھی رہے ہیں نظر بھی نہیں آ رہے ہیں. تو اس طرح سے حفاظت کی. لیکن اور دوسرے طریقے سے علامہ علی نقوی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جہاں پہ آرامی تھے وہ دوسروں کے گھروں سے دکھائی دے رہا تھا. کفار دیکھ رہے تھے وہ تو بھی آرام ہے, وہ تو بھی سوئے ہوئے ہیں. تو یہ پروردگار کی طرف سے انتظام کیا گیا تھا کہ اے رسول اپنی جگہ پر علی کو سنا لانا, علی کو لٹانا ہے. اور وہ چادر پہن کر سو گئے. اور دیکھیں بیان کیا ہے کہ ایسی نیند میں نے کبھی نہیں کی جس طرح سے اس رات کو میں نے نیند کی. کیا ممکن ہے کہ علی رات کو سو جائیں؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک وہ شخص جس کی عادت نہ ہو رات کو سونا, جس کی عادت شب بیداری ہو, اس کے لیے سونا بہت مشکل ہے, روزانہ رات جاگنا. اس کی مثال یہ لے لیں کہ آپ ہم طلبہ میں سے
جس کی عادت یہ ہو کہ رات 11 بجے تک جاگتے ہوں 12 بجے تک، اس کے لیے امید رکھ سکتے ہیں 8 بجے سو جائے؟ توجہ بھائی، بہت مشکل ہے وہ کام جس میں ہم مشغول ہوتے ہیں اسے چھوڑ کر 8 بجے سو جائے؟ نہیں، علی علیہ السلام جس عبادت میں مشغول ہوتے اس کام کو چھوڑ کر سو جائیں، یہ بہت مشکل تھا۔ اور دوسرا یہ بھی مشکل تھا کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آج رات تلواروں کے سائے میں رہنا ہے، آج رات نیزوں کی سائے میں رہنا ہے، کہیں سے تلواریں چمک رہی تھی، کہیں سے نیزے بلند ہو رہے تھے، اور کہیں سے باتیں آ رہی تھی، آوازیں آ رہی تھی کہ ابھی سویا ہوا ہے نبی، ابھی لیٹا ہوا ہے نبی، کہ اس ماحول میں جب تیز نیزے اور تلوار تیار ہوں حملے کرنے کے لیے، اس رات میں چادر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں کہ کوئی آ رہا ہے یا نہیں۔ کہا یہ اصل سونے کی علامت، جو سو جاتا ہے بندہ تو اس کو چادر اٹھانے کی فرصت نہیں، جو جاگتا رہتا ہے وہ بار بار دیکھتا ہے کہ آ تو نہیں رہے۔ کہا کہ کس طرح سے یہ ممکن ہے کہ انہوں کو پتہ نہ چلا کہ یہ نبی ہیں یا امام، نبی ہیں یا علی ہیں، کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ پتہ نہ چلا؟ علامہ علی نقد کہتے ہیں کہ یہ جو چادر تطہیر تھی، یہ جو چادر یمانی تھی، یہ اس کا کمال تھا کہ اگر اس کے اندر رسول ہوتے تو بھی وہی صورت دکھاتی، اگر علی ہوتے تب بھی، اگر پنجتن آ جاتے تب بھی وہی صورت ہوتی۔ جب رسول ہوتے تو اس کا سائز دکھاتی تھی۔ کبھی کفار بھول جاتے ہیں کہ اس چادر کے نیچے رسول ہیں یا علی ہے، کبھی وہ جبریل بھول جاتا ہے کہ اس کے نیچے ہے کون۔ تو اس چادر کا کمال یہ تھا کہ یہ چادر وہ تطہیر تھی کہ جس کے جو اہل کے اوپر آتی تھی تو وہ دیکھنے والے بھول جاتے تھے، ہوتا علی تھا لیکن سمجھتے تھے کہ یہ تو رسول سویا ہوا ہے۔ اور ایک اور احتمال دیا گیا یہاں پر کہ نہیں، کہ جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بچانے کے خاطر پروردگار نے ایک عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن کو شبیہ عیسیٰ بنا دیا تھا، کہ کچھ لمحے کے لیے علی کو بھی شبیہ مصطفیٰ بنا دیا۔ وہ دیکھ رہے تھے یہ تو رسول ہے، جملے تو ہیں لیکن کس طرح سے وہ کہہ سکتے تھے رسول ابھی تک موجود؟ کہا کہ جب دشمن کو شبیہ دی جا سکتی ہے نبی کے بچانے کے خاطر، جو علی محب ہے اس کو کیوں نہیں دی جا سکتی؟ کہ بالکل وہی رسول کی ہم شکل بنا دیا گئے۔ صلوات پڑھے آل محمد کی ذات۔ کام ایسا پسند آیا پروردگار کا کہ ایک آیت بھیج دی، آیتیں تو 2 آئی تھی لیکن ایک پر بحث کرنے گئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں۔ لفظ شرا استعمال کیا ہے، لوگ اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، لیکن لفظ شرا کی معنی خرید کرنا ہوتا ہے، اب اس پر بحث نہیں کروں گا، لیکن جو بیچ دیتے ہیں۔ کہا علی کو اتنا اطمینان کیوں تھا، کیوں گھبراہٹ نہیں تھی، کیوں سو گیا تھا؟ کہا کہ اگر آپ اپنی کوئی چیز بیچ دیں اور اپنی چیز اس سے عوض لے لیں تو اب اس چیز کی پریشانی نہیں ہوتی۔ علی نے کہا میں نے نفس بیچ دیا ہے، جب میری چیز نہیں تو میں پریشان کیوں ہوں؟ وہ تو رب کی چیز ہے، جب میں نے برزات لے لی ہے، میں اپنا مبلغ لے کر اپنی عوض لے کر میں اب مطمئن ہو کر چادر اوڑھ کر سو گیا، اب پریشان وہ ہو جس کا نفس ہے، جس نے خرید لیا۔ صلوات پڑھے آل محمد۔ جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضاؤں کے خاطر، تو علی امیر المومنین اطمینان سے سوئے، ایسے سوئے کہ کبھی ایسی نیند ہی نہیں آئی ہوئے، اس لیے سو گئے کہ اب اطمینان ہو گیا کہ اب میں اللہ کی رضا کا مالک بن چکا ہوں، اس جان کا مالک وہ خدا بن چکا ہے۔ اللہ نے مجھے اپنے حبیب کے اوپر فدیہ کر دیا، اپنے رسول کے اوپر فدیہ کر دیا، مجھے اس کے اوپر قربانی کے لیے قبول کر لیا، لیکن خدا کو بچانا مقصود تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علی علیہ السلام اس لیے یقین تھا کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ یہ علی امانت واپس کر کے آ جانا، اس نبی کے زبان پر ایسا یقین تھا کہ مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ مجھے نبی کے ساتھ ملنا ہے۔ صلوات پڑھے آل محمد۔ تو جو نفس کو بیچ کر یہ ایک پروردگار نے قبول کیا، اس عمل کو اتنا قبول کیا، اس نیند کو اتنا قبول کیا کہ اس کی عوض اپنی مرضیاں دی۔ تو اب جس سے علی راضی ہے وہی رضی اللہ عنہ، جس سے علی راضی نہیں وہ رضی اللہ عنہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے تو اپنی رضائیں ان کے رضاؤں کے ساتھ جوڑ دی۔
تو پروردگار عالم نے یہ جو انعام علی امیر المومنین کو دیا، اس کے اوپر دیکھیں کہ علی علیہ السلام کس کس سے راضی ہے۔ آزمائش سخت تھی، یہ آزمائش تھی علی امیر المومنین کہ سو جائیں، وہ سو گئے۔ ایک عادتاً جو چیز ہوتی ہے اس کو ترک کرنا، عادت کو ایک لمحے میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ عادی امور تھے کہ دنیا تلواروں کے سائے میں نیند نہیں آتی، یہ عادی امور تھے کہ جو رات جاگتا ہے وہ اس کو نیند نہیں آتی، لیکن اس کو ایک دم چھوڑ کر آزمائش پورا طور سو گئے۔ علی امیر المومنین رضاؤں کے مالک اور دوسری رضاؤں کے مالک سیدہ زہرا۔ زہرا وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے زہرا تیری رضاؤں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے تم راضی ہو۔ یہ کس طرح سے کف ہیں دوسرے، کس طرح سے ہم پہلے جو فضیلت علی امیر المومنین میں دکھتی ہے وہی فضیلت سیدہ زہرا میں دکھتی ہے۔ سچ ہے کہ اگر علی نہ ہوتا تو زہرا کا کف نہ ہوتا، کیونکہ زہرا اس مقام اور منزلت کی فائز تھی کہ جس کے مقابل میں جس کا ہم پلہ صرف علی ہی ہو سکتا، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔